بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ یہ ویڈیوز دیکھ لیجئے. آج رب شملہ ہم مانگے تو کس سے مانگے، ہم جائیں تو کہاں جائیں، ہم پکارے تو کسے پکارے. اور ہاں، ہمارے اوپر جو یہ اعتراض ہے کہ ہم اللہ والے کے آستانے پر جا کر ان سے مانگتے ہیں. سنو، ہم شاہ عالم کے مزار پر جا کر، حضرت قطب عالم کے مزار پر جا کر ان سے نہیں مانگتے ہم اللہ ہی سے ہیں. علل اعلان میں بول رہا ہوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی یا یوٹیوب کے ذریعے جہاں تک لوگ سنتے ہیں وہ سن لیں. ہم شاہ عالم کے مزار پر، قطب عالم کے مزار پر، غریب نواز کے آستانے پر، غوث پاک کے آستانے پر جاتے ہیں. جا کر مانگتے ہم اللہ ہی سے ہیں. میرا بگڑا سوار دو، میرے بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز. حضرت ہے ایسے ولی کے مزار پر 100% دعا قبول ہوتی ہے. مسجد میں قبول ہونے کی نو گارنٹی، مسجد میں قبول ہونے کی نو گارنٹی، مسجد میں قبول ہونے کی نو گارنٹی. آج رب شملہ ہم مانگے تو کس سے مانگے، ہم جائیں تو کہاں جائیں، ہم پکارے تو کسے پکارے. اب علی بھائی کی ویڈیو آپ دھیان سے سنیے. یہ عبادت ہے نا، سامنے کھڑے ہو کر ایک بندہ انکساری کے ساتھ رو رہا ہے. یعنی یہ وہ حالت ہے جو خدا کے سامنے انسان کی ہونی چاہیے، وہ مخلوق کے سامنے ہے. انہی لوگوں کے بارے میں قرآن میں آیا نا سورۃ البقرہ میں، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ جنہوں نے اللہ کے سوا اور ہستیاں اللہ کے مد مقابل کھڑی کر لی ہیں، ند بنا لی ہیں اللہ کی. یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جو محبت اللہ سے کرنی چاہیے. پاپا کرم کر دو، پاپا کرم کر دو. لیکن یہ جو کھڑا ہونا ہے کہ مسلسل سامنے کھڑے ہو کر اس کے سامنے مناجات کرنا کہ کرم کر دو، یہ والا پروٹوکول تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. یہ سیدھا سادہ انسان کو شرک کے اندر مبتلا کر دے گا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا لیول یہ تھا. مسند احمد میں حدیث ہے، امام بخاری نے الادب المفرد اپنی کتاب میں یہ حدیث لی ہے کہ ایک صحابی نے نبی الاسلام کے سامنے یہ کہہ دیا، یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. جملے میں کوئی خرابی نہیں تھی بظاہر، لیکن نبی الاسلام نے اس کے جواب میں فرمایا اجعلتنی للہ عدلا، اجعلتنی للہ ندا. یہ دونوں الفاظ ہیں، وہی ند والا لفظ جو سورۃ البقرہ میں آیا تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. اللہ کے مقابلے پر ند کھڑے کر لیے ہیں لوگوں نے، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جو کہ اللہ سے کرنی چاہیے. اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا. اب آگے سے وہ کوئی بریلوی نہیں تھا، ورنہ کہتا یا رسول اللہ دیکھیں میں نے پہلے اللہ کا ذکر کیا، اس کے بعد آپ کو ذکر کیا، اور میں تو آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہوں. میں آپ کے ساتھ وہ والی کوالٹیز مستقل بذات نہیں مانتا، میں آپ کی کوالٹیز کو ذاتی نہیں بلکہ عطائی مانتا ہوں، اور غیر محدود نہیں محدود مانتا ہوں. یہی وہ 5-6 کہانیاں نا جو رٹائی ہوئی ہیں انہوں نے، اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب نے بھی اور ان کے جو پوتا شاگرد ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی. پورا شرک انہی 3-4 ٹرمنالوجیز کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے. یہ صحابی کو تو نہیں دماغ میں آیا کہ وہ یہ آگے سے بات کرے. اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا. قل، کہہ، بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ اکیلا جو اللہ چاہے. اب وہ نہیں آگے سے کہہ سکتے تھے کہ میں نے اللہ کے بعد ہی آپ کو مانا ہے، اور ان سے تو یہ شائبہ بھی نہیں تھا کہ وہ نبی الاسلام کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے. اس ٹائم تو شرک سٹارٹ بھی نہیں ہوا تھا، نبی الاسلام نے تو شرک ختم کر دیا. لیکن ان کے دماغ میں اس طرح کا کوئی فطور نہیں تھا.
پھر ایک اور حدیث جو صحیح مسلم میں بھی موجود ہے اور سنن ابی داؤد کے اندر بھی، نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے خطبہ دیا، تقریر کر رہا تھا، نبی علیہ السلام سامنے موجود تھے. اس نے کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو بے شک وہ کامیاب ہو گیا. ومن یعصہما، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا، تو بے شک وہ بہک گیا. اب اس جملے میں کوئی لٹریچر کی خرابی نہیں تھی، نہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھا کوئی. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا. لیکن نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا، آپ نے فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا ومن یعصہما؟ تجھے چاہیے تھا تو کہتا ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا. تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا؟ احتیاط کا لیول دیکھیں امام الموحدین کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حالانکہ لٹریچر میں جملے کو ریپیٹ کرنا اس جملے کا عیب ہوتا ہے. لٹریچر کے پوائنٹ آف ویو سے جو صحابی نے بولا وہ پرفیکٹ تھا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی نہیں تھا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا. تو وہ واضح کر چکا تھا اللہ رسول کو الگ، دوبارہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن نبی علیہ السلام نے یہاں بھی احتیاط کی، کہا وَمَن يَعْصِهِمَا، نہیں کہنا ان دونوں کی نافرمانی، بلکہ دوبارہ سے کہنا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کے رسول کی کرے وہ گمراہ ہوا. مسلم میں تو یہ حدیث یہاں تک ہی ہے. ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے کہا قم اذهب، اٹھ اور ادھر سے نکل جا. اب جن لوگوں کو شرک سے خاص محبت ہے وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب یہ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو بھائی نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا کہ پیارے صحابی اٹھیے اور تشریف لے جائیے. غصے میں کہا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو، قم اذهب، اٹھ اور نکل جائے ادھر سے. ایسے ہی کہا ہوگا. اور عربی جس طریقے سے بولتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، عربیوں کا سٹائل ہی یہی ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا، اسٹریٹ فارورڈ بات ہوتی ہے. اس صحابی نے آگے سے بہانہ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے میرے جملے کو سمجھنے میں کوئی غلطی کر دی، میں آپ کو اللہ کی اطاعت سے ہی مانتا ہوں اور میں نے پہلے کہہ بھی دیا تھا اللہ رسول الگ ہیں، اور یا رسول اللہ شرک تو ختم ہو چکا ہے، جو ان کو کہانی کروائی گئی ہے وہ میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے. بخاری مسلم کی حدیث کو جو ان لوگوں نے غلط پریزنٹ کیا، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، آپ وہ میری ویڈیو دیکھ لیں. آج ٹاپک نہیں، ورنہ 1 گھنٹہ اس طرف چل پڑے گا. اگر شرک ختم ہو گیا ہے تو آج نصیریہ فرقہ شام میں علی اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اور وہ کوئی کافروں کا فرقہ تو نہیں ہے، مسلمانوں میں سے ایک نکلا ہوا فرقہ ہے. شیعہ کا ایک آف شوٹ ہے جن کو شیعہ نے خود کافر قرار دے دیا. شرک تو کر رہے وہ، اگر شرک ختم ہو چکا تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. اسی طریقے سے ایک اور ویڈیو ہے وسیلے کے نام پر دھوکہ. انہوں نے وسیلے اور توسل کو اتنا بگاڑا کہ اس سے استمداد کا عقیدہ اخذ کر لیا. اسی طریقے سے ایک اور ویڈیو ہے دعا صرف اللہ ہی سے. ایک اور ویڈیو ہے توحید سے متعلق 10 دھوکے. مختلف ویڈیوز میری ان ٹاپکس کے اوپر ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آج وہ ٹاپک نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے کسی صحابی کی یہ جرت نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام کو جواباً یہ کہتا کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کو غیر مستقل بذات مانتے ہوئے اور آپ کی کوالٹیز کو عطائی مانتے ہوئے اور محدود مانتے ہوئے اللہ کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں. اس زمانے میں یہ کہانیاں ہے ہی نہیں تھی، یہ کہانیاں بعد کی ہیں. لیکن یہاں پہ یاد رکھیے گا جہاں دین کے معاملات آئیں گے وہاں ہم یہ کہیں گے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. میں کبھی بھی وہابیوں کی طرح ون سائیڈڈ پکچر نہیں پیش کرتا، میں بالکل اصول پہ مبنی بات کرتا ہوں.
کیوں؟ کیونکہ نام ہے وہابی، نام ہے بابی. میں ہوں مسلم علمی کتاب، نہ ہم وہابی ہیں نہ بابوں کے ماننے والے بابی ہیں. جہاں دین کی باری آئے گی ہم یہ کہیں گے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. صحابہ کرام کا یہ تقیہ کلام تھا. بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں. جب کبھی بھی نبی علیہ السلام ان سے کوئی سوال کرتے تھے تو احتراماً کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. یہاں پر آپ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں یہ آپ نے ضرور کہنا ہے. لیکن جہاں پر تکوینی امور آئیں گے، تقدیر سے متعلق چیزیں آئیں گی، وہ خاص اللہ کے ساتھ خاص ہے. یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. لیکن یہ لوگ امت کو اس طرح دھوکہ دیتے ہیں. ایک حدیث بخاری مسلم کی جس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس کے اوپر پورے کا پورا عقیدہ گھاڑ دیا انہوں نے. وہ حدیث کچھ اور تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، ٹرو انڈرسٹینڈنگ، سمجھ بوجھ. اس کے بعد اگلا جملہ تھا واللہ معطی انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. انہوں نے آدھا جملہ اٹھایا یہ والا. اعلی حضرت نے تو پوری نعت لکھ دی، اس میں یہ شعر کہہ دیا رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. اور رزق کا تو ذکر ہی کوئی نہیں اللہ کے بندو اس کے اندر. اس میں تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. مراد یہ کہ میرا کام تو ہے دین سکھانا، باقی اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے اسے بات سمجھ آ جائے. واللہ معطی انا قاسم، دیتا اللہ ہے میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. یعنی یہ دین کا علم، قرآن و سنت کا نالج یہ اللہ نے مجھے دیا، میں صرف تقسیم کر رہا ہوں. وہی جو قرآن میں ہے وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ تو نہیں مگر پہنچا دینا. اس میں رزق کی تقسیم کہاں سے آ گئی؟ یہ تو دین سکھانے کی بات ہو رہی تھی. امام بخاری نے اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرماتا ہے. انہوں نے چیپٹر کی ہیڈنگ یہ بنائی، انہوں نے یہ نہیں ہیڈنگ بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اور نبی تقسیم کرتے ہیں. امام بخاری نے ڈکا لا دیتا کہ کوئی غلط رزلٹ نہ کر لے دے. ہماری جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پر قربان. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کی محبت کو اس وقت تک قبول نہیں کرنا جب تک کہ وہ عقیدہ توحید کی اصلاح نہ کر لے. ذہن میں رکھیے گا، اس طرح کی محبت نبی علیہ السلام کو نہیں چاہیے کہ جس میں آپ رسول اللہ کو اللہ کے مقابلے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں. اگر ایسا کوئی نظریہ ہے تو میرے بھائی پھر نبی علیہ السلام کے معاملے میں تو کان کھول کر سن لیں، آپ کا اعلان برات ہے. قرآن حکیم کی درجنوں آیات اس پر گواہ ہے کہ جس قدر ایمفیسائز اللہ تعالیٰ نے توحید پر کیا ہے اور شرک کی مذمت کی ہے، اور کسی ٹاپک کو اس طریقے سے ایڈریس نہیں کیا گیا. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے دو مقامات کے اوپر ایک ہی صورت میں اس ٹروتھ کو ریپیٹ کیا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اگر کوئی قیامت کے دن اس گناہ کے ساتھ آیا، دنیا میں تو معافی ہو جائے گی، آخرت میں کوئی اس حال میں آیا کہ دنیا میں اس نے اس گناہ سے توبہ نہ کی. کون سا گناہ؟ ان یشرک بہ، کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں، جس کے لیے چاہے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو کوئی شرک میں مبتلا ہوا بے شک وہ گمراہی میں دور بھٹک گیا. اور پھر اس کا جو کلائمیکس ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72، اس کائنات میں سب سے بڑا شرک جس ہستی کے نام پر کھڑا کیا گیا وہ ایک پیغمبر تھے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. اللہ نے ان کی طرف سے خود صفائی پیش کی ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم،
بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. وقال المسیح، جبکہ مسیح تو یہ کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ، یاد رکھنا بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، اس کا ٹھکانہ ہے آگ اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. والعیاذ باللہ تعالی. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی دعا دی تھی جو اس نے دنیا میں کر لی، مقبول دعا جو اللہ نے قبول بھی کر لی، اور میں نے اپنی دعا کو سنبھال کے رکھا ہے قیامت کے دن کے لیے. میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا، وہ دعائے شفاعت، سوائے اس کے کہ جس نے دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.